درود شریف کو جمعرات اور جمعہ سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ جمعرات اور جمعہ کے دن میں کیا ایسی خاص بات ہے جو درود شریف کی برکتوں اور فضیلتوں کو بڑھا دیتی ہے؟ جمعرات اور جمعہ کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ جمعرات اور جمعہ کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کے خفیہ راز۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ درود شریف صرف ایک دعا نہیں بلکہ دل کی دھڑکن کیوں بن جاتا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جمعرات کی شام جب فضا میں ایک خاص سکون اترتا ہے تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلنے والے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جمعہ کا سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیوں خود بخود بیدار ہونے لگتا ہے؟ یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ اس روحانی دعوت کا اشارہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر سے جوڑی ہے۔ درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی زبان ہے، روح کا سلام ہے، محبت کا عہد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ کا درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ ایسا کیا راز ہے ان دونوں دنوں میں کہ درود کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کے نور کی روشنی دو چند ہو جاتی ہے؟ درود شریف دراصل وہ واحد ذکر ہے جس میں بندہ نہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، نہ دنیا کی کسی چیز کا سوال کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے خالق کے محبوب کے لیے رحمت مانگتا ہے۔ اور یہی راز ہے کہ درود شریف دراصل بندگی کے معراج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ذرا سوچیں کہ جب خود اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے تو بندہ اگر اس ذکر میں شامل ہو جائے تو وہ کس قدر قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب جمعرات اور جمعہ کی بات کرتے ہیں۔ جمعرات کی شام دراصل روحانی تیاری کی شام ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب جمعہ کی برکت کا دروازہ کھلنے سے پہلے اللہ اپنے بندوں کے لیے دلوں کو پاک کرتا ہے، انہیں اس دن کے استقبال کے لیے تیار کرتا ہے جسے قرآن نے یوم مزید کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعرات کی رات کو درود شریف کی کثرت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے اگلے دن یعنی جمعہ کے دن کی رحمتوں کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ جو بندہ اس شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کا نام ان خوش نصیبوں میں لکھ دیا جاتا ہے جن پر جمعہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ جمعرات کی شام جب آسمان کے پردے نیلے سے سیاہ ہونے لگتے ہیں تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے جسے اہل دل ساعت قبولیت کہتے ہیں۔ اس گھڑی میں زمین و آسمان کے درمیان ایک نوری راستہ کھلتا ہے۔ جو بندہ اس وقت درود پڑھتا ہے اس کا درود سیدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ یہ درود زمین سے عرش تک سفر کرتا ہے اور وہاں سے واپس لوٹ کر بندے کی زندگی میں ایسی برکتیں لے کر آتا ہے جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ درود شریف کا پڑھنا دل میں معرفت پیدا کرتا ہے۔ جس دل میں درود بستا ہے وہاں وسوسے، حسد، غم اور خوف ٹھہر نہیں سکتے۔ اور جب یہ درود جمعرات اور جمعہ کے درمیان پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ دو دن دراصل روحانی ملاپ کے دو سرے ہیں۔ جمعرات بندے کو تیاری سکھاتا ہے اور جمعہ ملاقات کا دن بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعرات کی شام گھروں میں ایک خاص روحانی سکون ہوتا ہے، جیسے فضا میں کوئی خوشبو پھیل جاتی ہو، جیسے دل کہتا ہو کہ آج کچھ پڑھ لیا جائے، کچھ مانگ لیا جائے۔ دراصل وہ درود کے لیے بلاوا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب درود شریف دل سے نکل کر سیدھا دربار مصطفیٰ میں پہنچتا ہے، وہاں سے اس کا جواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور یہی درود قیامت کے دن بندے کے لیے روشنی بن کر اٹھے گا۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم جمعرات کی شام کو درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم جمعہ کے دن کی روحانی روشنی کے استقبال کی تیاری کر رہے ہوتے، جیسے کوئی عاشق ملاقات سے پہلے خوشبو لگا کر بیٹھتا ہے، اپنے دل کو سنوارتا ہے، اپنے لباس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جیسے ہی ایک مومن جمعرات کی شام کو اپنے دل کو درود کی خوشبو سے معطر کرتا ہے تاکہ جب جمعہ کا سورج چمکے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ منور ہو۔
یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے جمعرات کی رات درود شریف دل سے پڑھو، تاکہ جمعہ کے دن وہ دل نبی کے در پر سلام پیش کرنے کے قابل بن جائے۔ یہ دراصل روح کی تربیت ہے، دل کی صفائی ہے، عشق کی مشق ہے۔ درود شریف کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ وقت و دن کی قید سے ماورا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جو خود درود کی تاثیر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جمعرات ان میں سے ایک ہے، کیونکہ جمعرات کی رات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہمارے اعمال جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور ہم اس دن درود شریف کی کثرت کر رہے ہوں تو ہمارے نام کے ساتھ درود کے نور سے روشن اعمال کا اندراج ہوگا۔ کیا یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ یہ درود صرف زبانی ذکر نہیں بلکہ زندگی کی روشنی ہے۔ جو بندہ اسے اپنے معمولات میں شامل کر لیتا ہے اس کے چہرے سے نور جھلکنے لگتا ہے، اس کے گھر میں سکون اترتا ہے، اس کے رزق میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ جمعرات کو درود شریف پڑھنا گویا اپنے ہفتے کا اختتام نور پر اور اگلے دن کا آغاز برکت پر کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ درود ہے جو زبان سے نکلتا ہے تو دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے، آنکھوں سے نکلتا ہے تو آنسو بن کر گناہوں کو دھو دیتا ہے، دل سے نکلتا ہے تو عشق مصطفیٰ کی آگ کو روشن کر دیتا ہے۔ اور جمعرات وہ دن ہے جب اس آگ میں محبت کی چنگاری اور بڑھا دی جاتی ہے۔ تو سوچئے، کیا ہم ان خاص لمحات کو ضائع کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس دن خاموش رہ سکتے ہیں جس دن درود کے ہر لفظ کے بدلے ایک فرشتہ ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کر رہا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس دن غافل رہ سکتے ہیں جس دن فرشتے اللہ کے حضور ہمارے اعمال لے جا رہے ہوں اور ہم درود میں مصروف ہوں؟ جمعرات کا دن دراصل عشق کی تیاری ہے اور جمعہ اس عشق کی ملاقات۔ درود شریف ان دونوں دنوں کے درمیان وہ پل ہے جو بندے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس دن کی بات کرتے ہیں جسے ہفتے کا سردار کہا گیا ہے، یوم الجمعہ، وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اس دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اب سوچئے، جب یہ دن خود تخلیق انسانیت اور آخرت کا سنگ میل بن گیا تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت کیسے عام دنوں جیسی ہو سکتی ہے؟ درود شریف کا اصل مفہوم ہے رحمت بھیجنا، اور جمعہ کا دن جب آتا ہے تو وہ دن رحمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ہر گلی کوچہ ذکر مصطفیٰ سے مہکنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کے دن مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی وہ درود جو آپ زبان سے پڑھتے ہیں وہ صرف ہوا میں تحلیل نہیں ہوتا بلکہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ذرا دل سے سوچئے، جب ہم کسی کو سلام بھیجتے ہیں اور وہ خود اس کا جواب دیتا ہے تو کیسا سکون ملتا ہے۔ پھر سوچئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جواب دیں تو وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ درود شریف دراصل وہ رابطہ ہے جو مٹی کے بنے انسان کو اس ہستی سے جوڑ دیتا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ جمعہ کے دن کی خاصیت یہ ہے کہ یہ روحانی ملاقات کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ کے نبی پر درود و سلام براہ راست پہنچتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ نے زمین پر فرشتے مقرر کیے جو مجھ پر درود پڑھنے والوں کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ وہ درود لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کے حضور گواہی دیتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اس دن درود شریف صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت کی تجدید ہے۔ جیسے کوئی عاشق مخصوص دن اپنی محبوب ہستی کو یاد میں تحفہ پیش کرتا ہے، ویسے ہی جمعہ کا دن اہل ایمان کے لیے وہ خاص دن ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے دلوں کے تحفے یعنی درود شریف پیش کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ تک براہ راست پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور جمعہ کے دن جب یہ درود پڑھا جائے تو وہ اثر عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جمعہ کی ساتھ میں وہ گھڑی بھی آتی ہے جو ساعت الجابتہ کہلاتی ہے، یعنی وہ لمحہ جس میں دعا رد نہیں کی جا سکتی۔ تصور کیجئے اگر اس لمحے آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں تو وہ درود شریف عرش تک اٹھتا ہے اور وہاں سے ایسی روشنی کے ساتھ واپس آتا ہے جو آپ کے رزق، آپ کے گھر، آپ کی اولاد، آپ کے دل، حتیٰ کہ آپ کی قبر تک کا منور کر دیتا ہے۔ جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جمعہ کا دن سید الایام ہے اور یہ میرے لیے خاص کیا گیا ہے، یعنی جو دن آپ سے منسوب ہو جائے وہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ محبت کا دن بھی بن جاتا ہے، اور محبت کے دن میں محبوب پر درود بھیجنا یہ تو عشق کا تقاضا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود پڑھنا روحانی غسل کے برابر ہے۔ یہ دل کے غبار کو دھو دیتا ہے، چہرے پر نور لاتا ہے اور انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قریب کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر درود کی کثرت کرتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ درود اتنا زیادہ قرب۔ کیا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت نہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ درود شریف صرف آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا کی مشکلات کا حل بھی ہے۔ بہت سے اولیاء و صالحین نے لکھا ہے کہ جب بھی وہ کسی تنگی یا مصیبت میں گرفتار ہوئے انہوں نے درود شریف کی کثرت کی، کچھ ہی وقت میں اللہ نے ان کے راستے کھول دیے، کیونکہ درود وہ ذکر ہے جس میں اللہ، بندہ اور نبی تینوں شامل ہوتے ہیں۔ اگر یہ ذکر دلوں کی گہرائیوں سے نکلے تو وہ تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے سے گھر میں برکت اترتی ہے، روزی کشادہ ہوتی ہے، دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس دن اگر کوئی بندہ فجر سے لے کر مغرب تک وقتاً فوقتاً درود پڑھتا رہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سمندر بھر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام جمعہ کے دن کو یوم محبت مصطفیٰ کہا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ دن صرف نماز جمعہ کے لیے نہیں بلکہ درود السلام کی محفلوں کے لیے ہوتا ہے۔ بعض بزرگان دین جمعہ کے دن ہزاروں مرتبہ درود پڑھتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی عمل قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ تو سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب قیامت کے دن لاکھوں لوگ میدان محشر میں پریشان ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے درود بھیجنے والوں کو پہچان کر فرمائیں، یہ وہ ہے جو مجھ پر درود بھیجتے تھے، انہیں میرے قریب لے آؤ۔ کیا کوئی اور عمل ایسا ہے جو انسان کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب تک پہنچا دے؟ جمعہ کا دن درود کا دن ہے، شفاعت کا دن ہے، سلامتی کا دن ہے۔ جو شخص اس دن درود پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے اس کے لیے یہ دن دنیا میں راحت اور آخرت میں عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ ایک روحانی راز ہے، ایک ایسا راز جو دلوں کو بدل دیتا ہے، نصیبوں کو روشن کرتا ہے اور زندگی میں وہ سکون عطا کرتا ہے جو کسی دولت، کسی طاقت یا کسی شہرت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ درود شریف دراصل محبت مصطفیٰ کا عملی اظہار ہے، اور جب یہ محبت جمعرات کی شام سے جمعہ کے دن تک جاری رہتی ہے تو وہ بندہ گویا عشق الہی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی رات درود پڑھنا گویا اپنے دل کو چمکانے کا عمل ہے۔ جیسے کوئی چراغ پہلے صاف کیا جاتا ہے، پھر اس میں تیل بھرا جاتا ہے، پھر آگ جلائی جاتی ہے، ویسے ہی جمعہ کی رات کو درود پڑھنا دل کے چراغ کو صاف کرنے کے مترادف ہے تاکہ جمعہ کے دن عشق مصطفیٰ کی آگ اس میں روشن ہو جائے۔ یہ وہ روحانی ترتیب ہے جو صدیوں سے اہل دل نے اختیار کی۔ صوفیہ کرام فرماتے تھے، جمعرات کو درود سے اپنی روح کو بیدار کرو تاکہ جمعہ کو تمہارا اسلام حضور کے در پہ پہنچ جائے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیے تو درود شریف کی کثرت انسان کی زندگی میں سکون، رزق، عزت اور اطمینان لاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں ان کی زبان سے کبھی سختی نہیں نکلتی، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی درود شریف بندے کو دنیاوی حاجتوں کے لیے ڈھال ہے اور آخرت کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ۔ کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے تو چند دنوں میں اس کی زندگی کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اس کے دل میں ایک خاص نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں وسعت آتی ہے، اس کے گھر میں بے سبب سکون اترتا ہے،
کیونکہ درود دراصل رحمت کے دروازے کی چابی ہے۔ اب سوچئے جب جمعرات اور جمعہ دونوں رحمت کے دن ہوں، اور ایک وہ دن جس میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور دوسرا وہ دن جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر ان دونوں دنوں میں بندہ درود شریف کی کثرت کرے تو اس پر کیسی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ وہ شخص اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گا، اس کی روح ہلکی ہو جائے گی، اور اس کے دل میں وہ روشنی اترے گی جو صرف عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصیب میں ہوتی ہے۔ درود شریف کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ یہ بندے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار سے جوڑ دیتا ہے۔ جو درود زیادہ پڑھتا ہے اس کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے، وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے، اس کے اندر محبت اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، گویا درود شریف نبی کے اخلاق کا عکس بن جاتا ہے۔ جمعرات اور جمعہ کے درمیان جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا دل ایک ایسی روحانی کیفیت میں چلا جاتا ہے جو الفاظ سے ماورا ہوتی ہے۔ وہ کیفیت بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اس کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں اور اس کے سانسوں میں ذکر کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اولیاء کرام فرمایا کرتے تھے، درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو بندے کے اندر اللہ اور رسول دونوں کی محبت کو بیدار کرتا ہے۔ درود شریف کا اخروی اثر بھی بہت گہرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر درود کی کثرت کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے وہ لمحہ جب ساری انسانیت خوف میں ہو، فرشتے حساب کتاب کے لیے صفوں میں کھڑے ہوں، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے درود پڑھنے والوں کو پہچان کر قریب بلا لیں۔ یہ وہ ہے جو جمعرات اور جمعہ کو میرے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھتے تھے، تو کیا اس سے بڑی کامیابی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اہل دل فرماتے ہیں کہ درود شریف محض الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ تعلق ہے بندے اور مصطفیٰ کے درمیان، اور جمعرات اور جمعہ اس تعلق کے عروج کے دن ہیں۔ جمعرات تیاری ہے، جمعہ ملاقات، جمعرات دعا ہے، جمعہ قبولیت، جمعرات شوق ہے، جمعہ وصال۔ جو شخص ان دونوں دنوں کو درود کے ذکر سے بھرتا ہے اس کی زندگی کا ہر دن برکتوں سے بھر جاتا ہے، اس کی راتیں نور سے منور ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، درود شریف وہ خوشبو ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی، وہ ذکر ہے جو بندے کو محبوب خدا کے قریب لے جاتا ہے، اور جمعرات و جمعہ وہ دن ہیں جن میں یہ خوشبو پورے وجود کو معطر کر دیتی ہے۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے، آپ کا رزق بڑھ جائے، آپ کے گناہ مٹ جائیں، اور آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جائے، تو جمعرات کی شام سے درود شروع کیجئے اور جمعہ کے دن تک اس ذکر کو جاری رکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آپ کی آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے والوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔